کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ ابھی کچھ حضرات یہ اس دن جو پرچیوں کی شکل میں جمعرات کے دن آیا تھا، اس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ کیا بھینس کی قربانی جائز ہے؟ آج کل جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہمارے بعض علماء اور مشائخ اس کے جواز کے قائل ہیں، اور اس پر انہوں نے کتاب لکھی، کتاب میں نے نہیں پڑھی، ہاں، لیکن دلائل کی بنیاد پر جو بات راجح اور مناسب صحیح معلوم ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جانوروں کی قربانی ہوتی ہے لیذکروا اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، سورہ حج کی آیت میں کہا کہ اللہ نے بہیمۃ الانعام کی شکل میں جو جانور دیے ہیں اس پر اللہ کے نام کا ذکر کریں، اور بہیمۃ الانعام کی تشریح سورۃ الانعام میں بہیمۃ الانعام یہ گائے، بیل، اونٹ، اونٹنی، بکرا، بکری، مینڈھا، مینڈھی، اور اسی میں دمبا بھی شامل ہے مینڈے میں، تو ان 4 جانوروں کو نر مادہ ملا کر 8 جانوروں کو بہیمۃ الانعام قرآن نے کہا۔ اس لیے اہل علم کا عام طور سے یہ قول رہا ہے کہ جو جانور بہیمۃ الانعام کی اس تعریف میں شرعاً شامل ہے انہی کی قربانی ہونی چاہیے۔ اب جو لوگ بھینس یا کسی اور جانور کی قربانی کو جائز کہتے ہیں تو ان کی ایک دلیل یہ وہ اپنی دلیل میں کہتے ہیں کہ الجاموس نوع من البقر، کہ جاموس یعنی بھینس گائے کی ایک قسم ہے۔ اب گائے کی قسم کہنے کی بنیاد پر یہ کون کہہ رہا ہے؟ اہل لغت کہہ رہے ہیں۔ یہ ایک قاعدہ آپ جانتے ہیں، میں نے اس سلسلے میں مضمون لکھا تھا گزشتہ سال، جو ہے ہمارے پاس احباب نے اس مضمون کو وائرل بھی کیا تھا، ہاں، کہ یہ جو لفظ استعمال جو لغت میں جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں شرعی اعتبار سے ان کا اعتبار اس وقت ہوگا جب شریعت نے اس کو اس معنی میں جو اہل لغت کہہ رہے ہیں استعمال کیا ہو۔ شریعت کیا کہتی ہے اس کے بارے میں؟ اگر کسی جانور کو، کسی دوسرے جائز اور حلال جانور کو اگر اہل لغت نے خنزیر کی قسم کہہ دیا تو وہ خنزیر کے حکم میں آ جائے گا۔ کسی ناجائز کو مچھلی کہہ دیا، پانی کے جانور کو اگر کسی مگرمچھ کو مچھلی کہہ دیا تو وہ جائز ہو جائے گی۔ اہل لغت اگر ایک لفظ یا عربی زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کو دیکھا جائے گا شریعت کا اختیار کیا ہے۔ لفظ صلاۃ، لفظ صیام، لفظ حج، ان تمام الفاظ کا عربی زبان میں ایک ایک معنی ہے، لیکن جب شریعت اسلامیہ کی اصطلاح میں اس کا استعمال ہوتا ہے تو وہ مخصوص معنی شرعی اصطلاح کہلاتا ہے جس کے لیے اس لفظ کا استعمال کیا گیا۔ ہمارے ہندوستان میں ہم نماز کہتے ہیں، کچھ لوگوں کو اعتراض ہے، ہاں، صلاۃ کو نماز کہتے ہیں، ایک پوری عبادت ہے۔ صلاۃ بمعنی دعا بھی قرآن و حدیث میں استعمال ہوئی ہے، صلاۃ بمعنی مخصوص عبادت جو ہم کرتے ہیں۔ حج کا معنی ارادہ اور قصد کرنا لغت میں ہوتا ہے، لیکن حج ایک پورے عمل کو کہتے ہیں جو اسلام کا ایک رکن ہے جس میں بہت سارے اعمال اور امور شامل ہیں۔ تو اب بہیمۃ الانعام کہہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جانوروں کی قربانی کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان 4 اور نر مادہ ملا کے 8 جانوروں کے علاوہ بھی حلال جانور کی شکل میں کئی جانور موجود تھے۔ کیا آپ نے کی؟